أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 38ویں سپارے کے اندر 11 صورتیں ہیں. 11 صورتوں میں سے ہم ایک سبق لیتے ہیں. سورہ الملک، اس صورت کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان باقاعدگی کے ساتھ رات کو یہ پڑھنے سے پہلے، سونے سے پہلے پڑھتا ہے اور اتنی فکر بندی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ کوئی اور کام بھولے تو بھول جائے لیکن یہ سورت پڑھنی نہ بھولے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گی. اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، اس نے میرے ساتھ دل لگایا، مجھے کبھی نہیں چھوڑا تھا. اللہ میں آج اس کو جب تک جنت میں لے نہیں جاؤں گی میں اسے نہیں چھوڑوں. دوسری سورت سورہ القلم، اس سورت کا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام سوچو، بڑے سے بڑا کام سوچو تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولو. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بے شک آپ کا کام آخری ٹائم پہ کیوں نہیں آ گیا، کام کر گزرے ہو، ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. اگر تم نے انشاءاللہ نہیں کہی نا تو آپ کا تھوڑے سے ٹائم کے اندر بھی آپ کا پورے کا پورا کام خراب ہو جائے گا. واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے، باغ والا واقعہ جو ہے. باپ تھا، بڑا سخی دل تھا، اپنے باغ کے 3 حصے کیا کرتا تھا. ایک حصہ غریبوں مسکینوں کے اندر، ایک حصہ اپنے گھر میں اور ایک حصہ دوبارہ باغ کے اوپر لگا دیا کرتا تھا. جب بیٹے آئے، بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو پاگل تھا جو ایسے غریبوں کو دیتا تھا، ہم کسی غریب کے آنے سے پہلے ہی اپنے باغ کا نہ پھل اٹھا لیں گے. صبح صبح جائیں گے، جب تک کسی غریب نے آنا لینے کے لیے اس سے پہلے ہم لے کے اپنا باغ کا پھل جو ہے گھر آ جائیں گے. لیکن انشاءاللہ نہیں گئے. اب ایک رات کے کچھ حصے کا فرق پڑا تو میرے رب نے سارے کا سارا باغ ملیا بیٹھ کر دیا. سورہ الحاقہ، اس سورت کے اندر رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بڑی پیاری مثال دے کے بات سمجھائی ہے. دنیا کے اندر کوئی بندہ رزلٹ دے، کوئی بندہ امتحان دیتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے سوال کیے ہیں، میں نے کتنے جواب صحیح دیے ہیں، میرا رزلٹ کتنا کو اچھا آئے گا. فرمایا ایسے ہی وہ انسان جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، اچھے عمل کیے، رب العالمین سے اچھی امیدیں، توکل لگایا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ. حاجی صاحب دنیا میں بندہ کامیاب ہو جائے نا، بچہ کامیاب ہو جائے، ہر رشتہ دار کو دکھاتا ہے دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، میں کتنا کامیاب ہوگا، میرے نمبر دیکھو کتنے اچھے آئے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ کہے گا دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہتا ہے مجھے پتا تھا میں اپنے حساب و کتاب سے ملنے والا ہوں، اور پھر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ مجھے انعام بھی ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ تعالیٰ راضی ہو جانے والی جنت میں داخل کر دے گا، باغوں والی جنت میں داخل کر دے گا، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے اس کو جو اس جنت میں داخل کرے گا. كُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ کہیں گے کھا پی، ہنیئن بما اسلفتم، مزے لے کر کے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ اس چیز کا ہے جو تم نے دنیا میں رہ کر آگے اعمال بھیجے تھے. اور دوسری طرف ناکام ہونے والا، فیل ہونے والا، نمبر کم آنے والے،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ دنیا کی مثال دے کے اس بات کو سمجھاتا ہوں، جب بچے کا رزلٹ اچھا نہ ہو، کامیاب ہونے والا اچھا رزلٹ نتیجہ نہ دیکھے تو وہ اپنا رزلٹ چھپاتا ہے، اپنی کارکردگی کو سامنے نہیں لے کے آتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں نے جو کیا میرے سامنے آ گیا، میں نے اچھے سوال کیے ہوتے، میں نے اچھے جواب دیے ہوتے، آج مجھے اچھا رزلٹ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی یہی مثال دی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب و کتاب ہوتا ہی نہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، میرا حساب فیصلہ ہوتا ہی نہ، ما غنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرے ساتھ بادشاہت تھی، میرے پاس طرح طرح کے عہدے تھے، میرے پاس طرح طرح کے آرڈر تھے، میں اپنی زبان کے بل بوتے پہ ہر کسی کو نیچا کر لیا کرتا تھا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری ہلاکت، میری بادشاہت میری ہلاک ہو گئی، ما غنی عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری سورہ المعارج، اس سورت کے اندر بھی رب العالمین نے ایک قیامت کا تذکرہ کیا ہے، ایک قیامت کا منظر دکھایا ہے، تدعو من ادبر وتولا وجمع فعوا۔ اللہ کہتے ہیں جو جہنم کی آگ ہوگی چہروں سے چمڑیاں ادھیڑ لینے والی ہوگی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کلا انہا لظى نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فعوا ان الانسان خلق هلوعا۔ جب انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تب اس بات کو سوچ لیا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عرصہ پہلے ہمیں بتایا تھا کہ انسان تو بے صبرہ پیدا کیا گیا، خوشی آ جائے تو خوشی میں آ کے رب کو بھول جاتا ہے، غم آ جائے پریشانی آ جائے تو پھر بھی رب کے سامنے ایسے ایسے الفاظ بولتا ہے کہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ غم آئے پریشانی آئے تو الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کر، خوشی مل جائے تو شکریہ ادا کیا کر۔ ایسے نہیں، میرے نبی نے کہا تھا کہ مومن بندے کا عجیب معاملہ ہے، مومن بندہ عجیب اپنے اندر کیٹیگری رکھتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے رب سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ النوح، اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، 950 سال تک دعوت کے میدان میں کام کیا لیکن کسی نے سنی نہیں، کسی نے دعا اپنی التجا کو پکار کو سنا نہیں، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ پھر حضرت نوح پیغمبر نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کو دیکھ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنا عرصہ بھی جانے کے بعد میری دعوت پہ یہ آمین نہیں کہنے والے۔ پھر اس قوم کے اوپر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا اس قوم کو۔ دوسرا سبق، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لوگوں پریشانیاں، ٹینشن، مصیبتیں، حالات اچھے برے چلتے ہیں ساتھ ساتھ، استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انعامات اس صورت کے اندر بتائے ہیں، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے 3 طرح کے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں۔ اب وہ تینوں انعامات سے میں اور آپ محروم ہو چکے کیونکہ ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا۔ کون سے 3 انعام؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ومن كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، ٹینشن سے، مصیبتوں سے اس بندے کو نکال لیتا ہے۔
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج میں اور آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے، دکھوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، اپنے آپ کو ٹینشنوں کے اندر لپیٹے ہوئے، اور رزق کی تلاش میں ہم جگہ جگہ در بدر دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کہتے بندے استغفار کر، تجھے رزق وہاں سے دوں گا، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گی کہ مجھے رزق آیا کہاں سے۔ سورہ الجن، اس سورت کے اندر رب العالمین نے جنات کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ المزمل، سورۃ مزمل کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا۔ میرے نبی رات میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا، پاؤں سو جایا کرتے۔ پیارے پیغمبر کی تکلیف کا اندازہ میرے رب نے آسمانوں پہ لگایا، کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ساری رات قیام کرنے والے میرے سونے، رات کا کچھ حصہ سو لیا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا کچھ حصہ یا کچھ حصے سے بھی کچھ حصہ قیام کر لے کر اپنے آرام کا بھی خیال کیا کر۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ جیسا قرآن یہاں پہ پڑھتے ہو ویسے ہی قیامت کے دن قرآن کے بارے قرآن تمہارے حق میں سفارشی بن کے آ جائے گا۔ سورہ المدثر لوگوں قابل فکر سبق ہے، قابل توجہ سبق ہے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت جنتی نواب جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غریبوں کا حق کھاتے تھے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے تھے، یہ نہیں بولیں گے کہ ہم نے جناب والا کسی بڑے کی پگڑی کو اچھالا تھا، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کسی اپنے رشتہ دار کا حق کھایا تھا، بلکہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، جنتیوں تم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا سوال کا جواب یہ دیں گے کہ تم نمازی تھے، ہم بے نماز تھے۔ باقی باتیں بعد میں، من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بےہودہ باتوں کے ساتھ ہم مل جایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو جھٹلانے والے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم پر قیامت آن پڑی۔ سورہ القیامہ کا بھی یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آخری وقت آئے گا، سننا ذرا، آخری وقت آئے گا، پنڈلی سے بندہ پنڈلی مارے گا، ٹانگوں سے ٹانگیں مار رہا ہے کہ میری جان نکل جائے، میری روح قبض ہو جائے، پر روح قبض نہیں ہوتی۔ دم کرنے والے آئے، دوائیاں دینے والے آئے، حکیموں طبیبوں کو بلایا، لیکن جان نہیں نکل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں دنیا والوں میں تجھے بتاتا ہوں کہ فلا صدق ولا صلی، اس بندے نے کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا تو کبھی نماز نہیں پڑھی۔ حضرات دیکھیے، میں اور آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی کے اندر، اپنی بیوی بچوں میں نظر دوڑائیے کہ ہم لوگ، ہمارے اندر کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ بے نماز ہیں۔ اللہ کی قسم، نمازی بندہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں قریب الموت بھی کامیاب، قبر کے اندر بھی کامیاب، قبر سے اٹھے گا تو بھی کامیاب، میدان حشر میں کامیاب، کامیابیوں کا رشتہ طے کرتا کرتا جنت الفردوس کا مہمان بن جائے گا۔ بے نمازی بندہ دنیا میں بھی ناکام ہے، قریب الموت بھی ناکام ہے، بے نمازی بندہ قبر کے اندر بھی ناکام ہے، بے نمازی بندہ قبر سے جب اٹھے گا تو بھی ناکام ہے، بے نمازی بندہ رب کے میدان میں، حشر کے میدان میں آئے گا تو بھی ناکام ہو جائے گا، اور یہ ناکامیاں برداشت کرتا کرتا جہنم میں چلا جائے گا۔ حضرات گرامی، سورہ الدہر، اس سورت کے اندر رب العالمین نے کہا کہ کوئی بھی کام کیجئے، کسی کو کھانا کھلاؤ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا صرف دل میں رکھا کرو۔
کہ رب راضی ہو جائے، رب کی رضا مل جائے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ نہ ذہن میں رکھا کرو ہم اس کو کھانا کھلائیں گے تو یہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، یا ہمیں کچھ 4 پیسے دے گا، ہماری کوئی تعریف کرے گا، ہمارے لیے اچھے الفاظ بولے گا. فرمایا نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو سامنے رکھیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے میں جنت دے گا، اور ایسی جنت جہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے اللہ تعالیٰ خادم بنا دے گا. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے تمہاری خدمت کروائے گا، تمہاری میزبانی کے لیے آ جائیں گے. اور حضرات میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے. ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت دے دے. تو پتہ جنت کیسی ہوگی؟ سورہ المرسلات اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین لوگ نعمتوں والی جنتوں میں اور چشموں والی جنت میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے لے لے کر کے وہاں پہ ہر نعمت کھائیں گے. نعمت کا خیال دل میں آئے گا، فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، میرے رب کی قدرت ہوگی، وہ چیز سامنے آ جائے گی. میرا بندہ تم کھا، تجھے ضرورت نہیں ہے اور اب آس کی نیچے جانے کی. ایک ڈکار آئے گا، تیرے سارے کا سارا کھایا پیا تیرا ہضم ہو جائے گا. حضرات آئیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے جن سے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. جب اللہ کو پسند آ جائیں اللہ ہمارے نام اعمال میں ہماری زندگی کے اندر ایسے عمل دے دے کہ ہم جنت کے مہمان بن جائیں. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.